السلام علیکم جی، دس از عمر اشرف. گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. ہمارے گاؤں میں جب لوگ چائے پیتے ہیں نا تو ساتھ والے محلے کو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کے گھر میں چائے پکی ہے. وہ لوگ چائے اس طرح پیتے ہیں. وہ ساتھ والے محلے میں بچے ڈر جاتے ہیں، یہ کیا واٹ از دس. بیسیکلی لوگ پرانے زمانوں میں جب لوگوں کے گھروں میں چائے پکتی تھی نا تو ان کے چھت نہیں ہوتے تھے. وہ کھلے علاقوں میں، کھلے ایریاز میں رہتے تھے. ایک دو کمرے ہوتے تھے ان کے پاس، باقی سارا ایریا ان کا کھلا ہوتا تھا. گھروں کے ساتھ دوسرے گھر کی دیوار نہیں ہوتی تھی. تو جب لوگوں کے گھروں میں چائے پکتی تھی تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گاؤں کے جو دوسرے جو محلے مینس کہ جو گھر سمجھ لے کہ یہ میرا گھر ہے تو یہ ساتھ والا جو گھر ہے اس میں دیوار نہیں ہوئے گی. مطلب وہاں پہ ایک کمرہ ہوگا جو دوسرے کا کہلائے گا کہ یہاں سے یہ اس کا گھر شروع ہو جاتا ہے. تو جب چائے پکتی تھی تو سارے لوگ کٹھے ہو کے چائے پیتے تھے اور پھر وہاں پہ مقابلہ ہوتا تھا کہ کون چائے زیادہ زور سے، زیادہ شوق سے پی سکتا ہے. وہاں سے لوگوں کو عادت پڑی، یہ کرنے کی عادت لوگوں کو پڑی وہاں سے. پھر لوگوں نے دیواریں چڑھا لی، لوگوں کے دل تنگ ہو گئے. اب جب بھی کسی گھر میں چائے پکتی ہے تو جب کوئی سرولہ، اس کو سرولہ کہتے ہیں، جو سرولہ مارتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرانے دور کے دماغ کا بندہ ہے. اس کو اب اس کا دل جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اس کے دل میں کافی جگہ ہے، ورنہ لوگ شرمندگی کے مارے اس طرح چائے پیتے ہیں، بہت چھوٹا سپ لیتے ہیں، بہت کم آواز آتی ہے. اچھا جی، آج ہمارا ٹاپک ہے جناب کہ پاکستان میں پرائم منسٹر آف پاکستان کون ہوگا. یہ $1 ملین کوسچن ہے. اس میں کل ملا کے 3 لوگ ہیں جو پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. ایک بلاول صاحب، ایک نواز شریف صاحب اور ایک زرداری صاحب، ایک شہباز شریف صاحب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے 8 فروری کو، اس میں جو سب سے بڑی مصیبت پڑ گئی ہے اب وہ یہ ہے کہ لوگوں نے، پبلک آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی آدمی ہمارا آ کے حکمران بن جائے، لیکن یہ جو چہرے جو حکومت کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ لوگوں نے صرف یہ دیکھا ہے نا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے یا شہباز شریف یا بلاول. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کی 4 اسمبلیاں ہیں صوبائی اور ایک ہے قومی. یہ کل 5 اسمبلیاں بنتی ہیں اور ان میں تقریباً 900 کے قریب لوگ ہیں جو سلیکٹ ہوتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان 900 میں سے 600 لوگ نئے ہیں جو پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں. اس سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اب ایک طرف یہ لوگ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ایک طرف یہ ہیں، ایک طرف پبلک آف پاکستان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پبلک آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، لوگوں کے جو انتخابی نشان ہے، کسی کا کھوتا تھا، کسی کا چھتر تھا، کسی کا بوتل تھی، کسی کا موچی تھا، کسی کا نائی تھا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا وہ کون سا شخص ہے جو الیکشن لڑ رہا ہے. قاتل ہے، گنڈا ہے، بدماش ہے، شریف ہے، چور ہے، کون ہے، نو بڑی نوز. لوگوں نے جا کے موریں لگائی ہیں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اب پبلک آف پاکستان جو ہے بہت جلد یہ جو 300 لوگ آئے ہیں نا پرانے، اگلے 5 سالوں میں ان کو بھی ریپلیس کر دیں گے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک گھر تھا نا، تو اس گھر میں پہلے گھر کا خرچہ چلاتا تھا باپ. تو ساری فیملی، بچے اس کے، بیوی اس کے، اس کو بڑا برا بلا کہتے تھے کہ یار تمہارے
تمہارے پاس انتظامات کا فقدان ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں کھانا بھی صحیح نہیں ملتا۔ باپ نے وہ انتظام ماں کو دے دیے، اب باپ اور جو بچے تھے وہ ماں کو برا بلا کہنا شروع ہو گئے کہ تمہارے سے انتظام نہیں چلتا۔ پھر ماں نے وہ اٹھا کے انتظام بچوں کو دے دیا۔ جب ساروں نے وہ انتظام چلا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ پیسہ ہی نہیں ہے پاس، قصوروار کوئی بھی نہیں ہے، صرف پیسوں کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا بلاول صاحب یا عمران خان صاحب کوئی بھی اس میں برا نہیں ہے، مسئلہ پیسوں کا ہے۔ اس ملک کے پاس، پاکستان کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو سامنے آگے بیٹھ جاتا ہے وہ برا بلا بن جاتا ہے، بس سمپل سی بات ہے۔ خزانے میں پیسہ کوئی نہیں ہے، عوام کی جیب میں پیسہ کوئی نہیں ہے، گھروں میں آٹا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس مسئلے کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ تھینک یو۔